الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے آج کے موضوع کے حوالے سے سماعت کیا ہے افضلیت و فیضان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کا موضوع منتخب کیا گیا ہے. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے چند تمہیدی باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج یہ موضوع منتخب کیوں کیا گیا ہے، اس موضوع پر آج ہم گفتگو کیوں کر رہے ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مقدس کا مہینہ ہے. آپ کا وصال مقدس اسی جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو، جو جمعہ کے دن گزری ہے، 22 تاریخ کو آپ کا وصال مقدس ہوا. تو آپ سے اپنی نسبت، اپنی محبت کے اظہار کے لیے اور اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے ہم اس موضوع کو آج ہم نے منتخب کیا تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جائے. اور جب بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی آئی تو آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، آپ کی زندگی کے بہت سے موضوعات ہیں، لیکن ہم ان تمام موضوعات پر گفتگو کیے بغیر ہماری اصل آج کی جو گفتگو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر ہے. افضلیت پر کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا، اولیاء کا، محدثین کا، فقہاء کا اور تمام اماموں کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا، ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا کہ نبیوں کے بعد روئے زمین میں سب سے افضل ترین اگر کوئی ذات ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے. یہ متفقہ عقیدہ رہا ہر دور میں، ہر زمانے میں. تمام صحابہ کرام کا، تمام اولیاء کا، علماء کا، صلحاء کا، شہداء کا، سب کا یہ متفقہ عقیدہ رہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے اور افضلیت والے صحابی رسول ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے اور سماج میں جہاں مختلف
اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، انہی گمراہ کرنے والے اختلافات میں ایک اختلاف یہ بھی پایا جا رہا ہے، اہل سنت والجماعت کے بعض نام لیوا افراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت۔ فضیلت کو تو مانتے ہیں، لیکن اہل سنت کا عقیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صرف فضیلت والے نہیں بلکہ افضلیت والے صحابی رسول ہیں۔ آپ صحابہ کرام میں تمام صحابہ کرام پر فضیلت بھی رکھتے ہیں، افضلیت بھی رکھا کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ طرح طرح کی ناواقفیت کی بنا پر اہل سنت والجماعت کا جو اصل مسلک ہے، اہل سنت والجماعت کا جو اصل عقیدہ ہے، اس عقیدے سے ہٹ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں فضیلت نہیں رکھتے، افضلیت والے نہیں ہے۔ فضیلت والے مانتے ہیں لیکن افضلیت والے نہیں مانتے۔ پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ ٹھیک ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت والا نہیں مان رہے ہو، تو پھر افضلیت والا کسے مانتے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا کائنات، شیر خدا، شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ پر ہم فضیلت دیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مولا کائنات پر ہمارے ماں باپ قربان ہے، ہماری آل اولاد قربان ہے، ہماری نسل و ذریتیں قیامت تک کی، ہماری صبح کے صبح مولا کائنات کے نام پر ان کے قدموں پر قربان ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ صدیوں سے رہا، وہ عقیدہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام پر فضیلت رکھتے ہیں، جن میں مولا کائنات بھی ہے، عثمان ذو النورین بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، ان تمام مقدس متبرک ہستیاں بھی ہے۔ ان تمام پر فضیلت اور افضلیت رکھنے والے صحابی رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی پر ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے کہا، صدیق اولی ہیں خلافت کے تاجدار، صدیق اولی ہیں خلافت کے تاجدار، بعد ان کے عمر و عثمان و حیدر ہے بالیقین، بعد ان کے عمر و عثمان و حیدر ہے بالیقین۔ اللہ اللہ ان کی عظمت اور شان سربلند، انبیاء کے بعد ان کا کوئی بھی ہمسر نہیں، نبیوں کے بعد صدیق اکبر کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں فضیلت رکھا کرتے ہیں۔ یہ بات میری بنیادی بات ہوئی، اب اس پر چند دلائل آپ کے گوشے گزار کروں۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی ہے، بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا، فرماتے ہیں کہ لوگوں، ابو بکر ہم تمام کے سردار ہے، ابو بکر ہم تمام کے، یعنی جتنے صحابہ کرام کی جماعت ہے، فرما رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر ہم تمام کے سردار ہے۔ اور یہی نہیں، آگے فرماتے ہیں ہم تمام میں سب سے بہتر اگر کوئی ذات ہے تو وہ ابو بکر کی ذات بابرکت ہے، ابو بکر ہم تمام میں سب سے بہتر ہے۔ اور آگے مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بڑھ کر اگر کوئی صحابی محبوب ہے، حضور کو سب سے بڑھ کر کوئی پیارا صحابی ہے،
فرماتے ہیں وہ ابو بکر کی ذات بابرکت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ عام کسی مولوی کی بات نہیں ہے، بعض نادان اور ناواقف جاہل قسم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو فضیلت دینے والے یہ مولویوں کا ٹولہ ہے، یہ مولویوں کی جماعت ہے جو ابو بکر کو فضیلت دے رہی ہے۔ لیکن یاد رکھ لے، میں جو حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ وہ فاروق اعظم کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لو کان نبیا بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بنا دیتا۔ یہ عمر فاروق کا عقیدہ ہے، ان کا فرمان ہے، اور یہ وہ عمر فاروق ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، بے شک اللہ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر اللہ نے حق بات کو جاری کر دیا ہے۔ عمر بولتا بھی ہے تو حق بولتا ہے، عمر کے دل میں خیال بھی آتا ہے تو حق کا خیال آتا ہے۔ یہ وہ عمر فاروق ہے جن کے بارے میں جن کی رائے کے مطابق اللہ قرآن کی آیتیں نازل کرتا، وہ اپنی رائے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، جو رائے ہوتی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل کرتا۔ یہ وہ عمر فاروق ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمر جس راہ سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے سے گزرنے سے گھبراتا ہے، کترایا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ایسے جلیل القدر صحابی رسول جن کی عظمت و شان و سربلندی کو میرے آقا نے متعدد احادیث میں فضائل بیان کیے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو عقیدہ دے رہے ہیں، امت کو نظریہ دے رہے ہیں، حق بات بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ سنو ابو بکر یہ وہ ہستی ہے جو ہم تمام کے سردار بھی ہے، ہم میں سب سے بہتر بھی ہے، اور رسول پاک کے پاس سب سے زیادہ اگر کوئی صحابی محبوب ہے تو وہ ابو بکر کی ذات بابرکت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت کا جو عقیدہ ہے یہ کسی مولویوں کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، کسی عام انسانوں کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ابو بکر سردار بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کے نزدیک ہم تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر حضور کی بارگاہ میں محبوب اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ اور جب بات صدیق اکبر کی افضلیت کی آئی، یہ تو جامع ترمذی شریف کے حدیث پاک میں نے آپ کے گوشے گزار کیا، اور کنز العمال میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے، اور تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر فضیلت والے صحابی اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور بات کہے، صدیق اکبر کی افضلیت کے علاوہ کوئی اور بات اگر کوئی کہے گا تو آپ فرماتے ہیں وہ مفتری ہے۔ مفتری کا مطلب کسی پر جھوٹا الزام لگانے والا، کسی پر تہمت باندھنے والے کو مفتری کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرے اور کوئی اور بات کہے، ابو بکر کو سب سے زیادہ فضیلت والا نہ سمجھے، تو صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مفتری ہے، اور اس کو وہ سزا دی جائے گی جو ایک جھوٹ باندھنے والے، تہمت باندھنے والے کو جو سزا دی جاتی ہے وہ سزا اسے بھی دی جائے گی جو ابو بکر کی افضلیت کا انکار کر بیٹھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگائے تو شریعت میں اس کے لیے کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر کو افضل نہ مانے اسے بھی وہی سزا دی جائے گی جو ایک مفتری کو کوڑے مارنے کی جو سزا دی جاتی ہے اسے بھی وہی سزا دی جائے گی۔
تو بہرحال اسی لیے ایک عاشق صادق نے کیا خوب انداز میں کہا، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، نام آنے سے لب پر کیوں بگڑتا ہے، نام آنے سے لب پر کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہے۔ حضور ابو بکر و عمر کو اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہے جو رسول پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام میں فضیلت رکھا کرتے ہیں۔ یہ تو بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ اس طرح بے شمار صحابہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر فاروق کے فرزند ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں، سرکار کے عہد مبارک میں، ہم سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کسی صحابی کو سمجھتے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے، سب سے زیادہ افضل سمجھتے تو ابو بکر کو سمجھتے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، یہ تو بات حضرت عمر فاروق کی اور ان کے فرزند کی ہوئی، اور آگے چلے خود مولائے کائنات، شیر خدا، شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے آپ کے ایک فرزند محمد بن علی جو آپ کے دوسری اہلیہ سے جو صاحبزادے تولد ہوئے تھے، آپ کے صاحبزادے نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھ لیا، اے ابا جان، امت میں حضور کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی اس امت میں کون سی ہستی ہے؟ کس سے پوچھے؟ باب العلم سے انہوں نے سوال کیا، حضرت مولا کائنات سے پوچھا۔ قربان جائے مولا کائنات نے بھی عقیدہ دیا، جانتے تھے کہ بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرا نام لے کر اور میرا ذکر کر کے اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ آپ نے واضح کر دیا، فرمایا کہ سنو، امت میں حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین اگر کوئی ذات ہے تو فرمایا وہ ابو بکر کی ذات بابرکت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، اس کے بعد فرمایا پھر عمر فاروق کی ذات بابرکت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ عمر کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا ثم عثمان، پھر عثمان کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ عثمان کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ثم انا، پھر میری ذات بابرکت ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ رہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الناس ہے، خیر الناس ہے، تمام لوگوں میں حضور کے بعد روئے زمین میں سب سے افضل ترین ذات بابرکت ہے۔ اسی لیے آپ جب ہماری مساجد میں جمعہ کے دن خطبہ سماعت کرتے ہیں، خطبے میں یہ کلمات موجود ہے، خطبے میں یہ کلمات ذکر کیے گئے ہیں، بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفۃ رسول اللہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کے بعد تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ یہ تو بات صحابہ کرام کی ہوئی، یہ تو میں نے چند صحابہ کا نام لیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کئی صحابہ کرام نے واضح طور پر اعلان کیا کہ امت میں حضور کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی ذات ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ان کے اور آگے چلے، ہمارے اور آپ کے امام، کروڑوں حنفیوں کے امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کروڑوں لوگ جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کے مقلد ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں،
وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح الفقہ الاکبر میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امت میں حضور کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی ذات ہے تو صدیق اکبر کی ذات بابرکت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے بعد فرماتے ہیں دوسری نمبر پر عمر بن خطاب ہے، اس کے بعد عثمان بن عفان ہے، اس کے بعد علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ حضور کے بعد افضل ترین صحابی رسول صدیق اکبر ہے، اس کے بعد عمر فاروق ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، ان کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے۔ اسی طرح امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ جتنے چاروں ائمہ ہیں، ان ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ عقیدہ دیا کہ سب سے افضل ترین ذات بابرکت صدیق اکبر کی ذات بابرکت ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تکمیل الایمان میں بیان کرتے ہیں یہ تمام چاروں خلفائے راشدین، ان کی فضیلت ویسی ہی ہے جیسی ان کی خلافت کی ترتیب ہے، یعنی جیسے یہ خلیفہ ہوئے ویسی ہی فضیلت ہے۔ پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہوئے تو سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، دوسرے خلیفہ عمر فاروق ہوئے تو ان کے بعد دوسرا نمبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرے خلیفہ عثمان غنی ہوئے تو تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فضیلت رکھنے والے، چوتھے نمبر پر مولا کائنات ہوئے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بھی ویسی ہی ہے۔ تو بہرحال تمام ائمہ کا اور خود کروڑوں خادریوں کے امام حضور قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فضیلت والے افضلیت والی ذات کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ یہ غوث پاک بیان فرما رہے اپنی کتاب الغنیہ میں اور دیگر کتابوں میں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل ترین اگر کوئی ذات ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر کو فضیلت کیوں دی گئی ہے، کیوں فضیلت والے ہیں؟ صحابہ کرام بھی کہہ رہے ہیں، تابعین بھی کہہ رہے ہیں، ائمہ کرام بھی کہہ رہے ہیں، محدثین بھی کہہ رہے ہیں، اولیاء کرام کے سردار حضور غوث پاک بھی بیان فرما رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام صدیق اکبر کو سب سے زیادہ فضیلت والے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجوہات تو بہت ہے، لیکن ایک وجہ بہت زیادہ نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی کتابوں میں اسلاف نے لکھا کہ صدیق اکبر کو فضیلت اسی لیے دی جا رہی ہے کہ حضور نے اپنے زمانے مبارک میں، اپنی حیات مبارک میں، یوں تو ہمارا عقیدہ سرکار کی حیات کا عقیدہ ہے، ہم حیات النبی کے قائل ہیں، قیامت تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور ہمارے گزشتہ جمعہ اتوار کو میں نے عرض کیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لیکن حضور کی جو ظاہری حیات مبارکہ تھی، جو 63 سالہ عمر مبارک جو ظاہری حیات تھی، اس زمانے میں سرکار نے تمام صحابہ کرام میں سے کسی صحابی رسول کو یہ فضیلت دی کہ وہ حضور کے غیر موجودگی میں، حضور کی تشریف آوری نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی کو امامت کی اجازت سرکار نے دی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کو دی۔ تو اسی لیے علماء نے کہا، خود صحابہ کرام نے کہا کہ جس کو سرکار نے ہمارا امام اپنی ظاہری زندگی میں بنایا ہے، ان کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو خلیفہ ہرگز نہیں بنا سکتے ہیں۔
حضور نے جب ہمارا امام بنایا ہے تو جو ہماری مصلی کا، حضور کے ممبر و محراب کا جو حقیقت میں خلافت والا ہے، جو وراثت والا ہے، فرمایا وہی ہمارا خلیفہ بھی رہے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ظاہری حیات میں حضور نے فرمایا اگر میں تمہارے درمیان میں نہ آؤں، فرمایا میرے صحابی ابو بکر کو میرا اپنی مسجد کا امام بنا لینا، ابو بکر کی اقتداء میں تم نماز پڑھ لینا۔ اور ایک واقعہ ہوا بھی کہ دو قبیلوں کے درمیان اختلاف ہوا تو حضور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ظہر کی نماز سے پہلے سرکار تشریف لے گئے، اور جاتے وقت صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ اگر میرے آنے میں تاخیر ہو جائے تو میرے صحابہ میں سے ابو بکر کو امام بنا لینا، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا۔ تو فرمایا جس کو سرکار نے اپنا امام بنایا ہے وہ تمام صحابہ کا بھی امام ہے، تمام امت کا بھی امام ہے، تمام امت کا بھی سردار ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے یہی عقیدہ رہا کہ بعد از نبی بزرگ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین اگر کوئی ذات بابرکت ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، بعض نادان اور ناواقف قسم کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت زیادہ بیان نہ کی جائے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں ابو بکر کی فضیلت کو زیادہ بیان کرنے سے کیا ہوگا؟ تو ان کی کم عقلی، کم ذہنی، ناقص علمی اور ان کے فطور ذہنی کا یہ عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی فضیلت کو بیان کریں گے تو علی مرتضیٰ کی فضیلت گھٹ جائے گی۔ استغفر اللہ، نادانی ہے، یہ جہالت ہے، یہ کم عقلی ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ابو بکر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے تو ان کی فضیلت کی بیان ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک علی مرتضیٰ کی فضیلت کم ہوتی رہے گی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہی بات مان لی جائے تو کیا اس کا الٹا ہو سکتا ہے کہ علی مرتضیٰ کی فضیلت بیان کی جائے تو ابو بکر کی فضیلت گھٹ جائے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ کسی صحابی کی فضیلت بیان کرنے سے کسی دوسرے صحابی کی فضیلت گھٹنے والی نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ابو بکر کی فضیلت سنانے والے علی مرتضیٰ ہے اور علی مرتضیٰ کی فضیلت سنانے والے صدیق اکبر ہے۔ جب یہ عظیم ہستیاں ایک دوسرے کی فضائل سنانے میں کوئی بخالت نہیں کر رہے ہیں، کوئی کنجوسی نہیں کر رہے ہیں، تو ہم جیسے ان کے غلام، ان کے وفادار، ان کے نام لیوا، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے اگر ہم ان کی فضیلتیں بیان کریں گے تو ہرگز کسی دوسری صحابی کی فضیلت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ ابو بکر کی فضیلت اپنی جگہ، علی مرتضیٰ کی فضیلت اپنی جگہ۔ جس صحابی کی فضیلت بیان کرے یہ ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ ایک کی فضیلت کریں گے تو دوسرے کی فضیلت گھٹے گی، ہرگز نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ روشن ستاروں کی طرح ہے، روشن ستاروں کی طرح ہے۔ ان میں سے جس کسی ایک کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، تمہیں ہدایت کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس عقیدے کو، اس نظریے کو، اس فکر کو، اس خیال کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال پھینکے، اس شیطانی وسوسے کو اپنے دل و دماغ سے نکال پھینکے کہ کسی صحابی کی فضیلت بیان کرنے سے کسی دوسرے صحابی کی فضیلت گھٹنے والی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی فضیلت بیان کرنے سے نہ عمر فاروق کی فضیلت کم ہوگی، نہ عثمان غنی کی فضیلت کم ہوگی، نہ مولا کائنات حیدر کرار شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، نہ ان کی فضیلت گھٹنے والی ہے۔ عقیدہ اہل سنت یہی ہے کہ تمام صحابہ کرام فضیلتوں کے تاجدار ہیں، تمام صحابہ کرام
عظمتوں کے ستارے ہیں۔ تمام صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، تمام صحابہ کرام سے عقیدت یہ بندے کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کسی ایک صحابی رسول کی فضیلت بیان کرنے سے کسی دوسری کی فضیلت گھٹنے والی نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ فضیلت والے، عظمتوں والے، برکتوں والے اور شان و بلندی رکھنے والے ہیں، اور ان میں سب سے افضل ترین ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور عقیدت اور آپ کے ذکر خیر کی برکتیں نصیب فرمائے، اور تمام صحابہ کرام، تمام خلفائے راشدین کا فیض اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جاری و ساری فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کی محبتیں اور ان کی زندگی کا فیض اور ان کی عقیدت اور حضور کی ذات سے جو وابستگی تھی، مولا تعالیٰ ہمیں اس کا بھی صدقہ اور فیض نصیب فرمائے۔ جتنے حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور مولا تعالیٰ بالخصوص ہمارے محترم اسماعیل صاحب کے اہلیہ محترمہ جن کی شوگر بڑھ چکی ہے، مولا تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، انہیں شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جتنے تیری بارگاہ میں دور دراز سے ہمارے صابر صاحب جو بیگم پیٹ سے یہاں پر آئے ہیں، مولا ان کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر مبارک کی محفل میں بیٹھے ہیں، مولا ان کی زندگی کا صدقہ ہم تمام کو نصیب فرما دے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا